अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब जहाँ जहाँ भी आज ईद मना रहे हैं, पाकिस्तान में या बरतानिया में या दुनिया में जहाँ भी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लंदन में तो कल ईद हो चुकी है, हम मना चुके हैं, इसी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया, बहुत मसरूफियत थी, मेहमानों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा थी। तो मामला ये है कि अगर आप रखते हैं स्मार्टफोन और आपकी एक्सेस गूगल तक है, बर्थ ऑफ मून लिखकर आप ज्योग्राफी के साथ यानी कई साल पहले मालूम कर सकते हैं कि बर्थ ऑफ मून कब होनी है। दुनिया चांद पे हो के आ चुकी, पुरानी खबरें हो गई, नए नए सितारे सैयारों की खोज में लगी है। हम अभी तक जाहिर है कि इस अलमनाक और इस अफसोसनाक मामले से निकल ही नहीं पाते कि चांद जो है वो कब है, हम देखें ना देखें। बहरहाल इसी वजह से बरतानिया में भी 2 ईदें हैं। चलिए बहरहाल आगे चलें। मामला ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट का वो 3 रुकनी बेंच जब बैठा और उसके बाद जहां बात खत्म हुई थी वो ये थी कि उन्होंने सियासी जमातों को एक हुक्म जारी किया था कि आप आपस में मुज़ाकरात करके वापस हमें रिपोर्ट करें, वापस रिपोर्ट करें। और मेनली ये कि बस इमरान खान को आपने इंक्लूड करना है। उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने जी फिर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मौलाना ने जो जूते जिस तरह के मारे हैं शराफत की ज़बान में, जितने भी आप समझ लीजिए कि बेइज्जती हो सकती है, मौलाना ने टका टका के वो कर दी और कौम के सामने और ऑन द रिकॉर्ड, मतलब मीडिया पर मुखातिब करके कहा कि अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कुर्सी यानी जो आप बैठे हैं वो बड़ी मोहतरम है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाकर आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी औकात जो है वो कुर्सी की वजह से है और कुर्सी की वजह से आप ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन हम कुर्सी के मोहताज नहीं हैं। और ज़ाहिर है कि उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सूरत नहीं है, जिस आदमी को सियासत में नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं कि हम उससे मुज़ाकरात करें, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा कि इंसाफ ठीक है, लेकिन हथौड़े के दबाव के नीचे हम नहीं आते। पहले बंदूक ये काम करती रही, अब हथौड़ा आ गया। नतीजा उसका ये निकला कि मौलाना फजलुर रहमान ने वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से कोरा जवाब दिया है और बेइज्जती की, तो उसके बाद वो अगली समात जो होनी थी वो सिरे से हुई ही नहीं। और मालूम यह हुआ कि एक जज साहब जो है वो कराची रवाना हो चुके हैं। सो ये यहाँ पे बात खत्म हुई है। और उसके बाद वो जो प्रोसीजर्स एक्ट है, जो अज खुद नोटिस के हवाले से कानून साजी है, हुकूमत ने उसको अब ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया है। अब वो कानून बन गया है। तो इसका मतलब है कि मामला इनका टाइम टाइम फिश हो गया। खुद तो इसके चंद महीने रहते थे, बाकी जो वैसे जिन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है वो दिल में इसको जरूर बुरा भला कहते होंगे। बंदयाल को खुद तो ये अज खुद नोटिस के सारे धड़ल्ला, सारी उसकी दबदबा, सारी उसकी ब्लैकमेलिंग की पावर कैसे कैसे इस्तेमाल लोग कर गए। और जब उनकी बारी आनी थी तो ये मामला ही सारा का सारा बंदयाल यहां तक ले गया इस चीज को। देखिए, हैरत अंगेज मवासलत है। मतलब भी मैंने ट्वीट भी किया था कि आमतौर पे ये जीते जी कोई मर गया या जिंदा है लेकिन लाज, इस तरह की बातें शायरी में, अफसानों में, ड्रामों में होती हैं। लेकिन जनरल बाजवा और इसमें चीफ जस्टिस बंदयाल में ये हैरत अंगेज मवासलत है कि ये लोग अपने ओहदों पे रहते हुए ही इन्होंने अपने साथियों से बेइज्जती करवाई। ये तारीखी तौहीन इनकी हुई। ये कौम की हर सियासी पार्टी से इन्होंने गाली खाई, हर बच्चे बच्चे से इन्होंने गाली खाई और अपने ओहदे पर रहते हुए ही गोया ये अब एक तरह से यूं कहिए कि इर्रेलेवेंट हो गए थे। बाजवा भी अपने आखिरी दिनों में एक तरह का एक्सटेंशन की भीख मांगता 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 एक तमाशा बना हुआ था, लोगों से झूठ बोल बोल के, यानी वो बिल्कुल एक तमाशा। उसी तरह ये जस्टिस बंदयाल है कि अब आके यानी इसने अपनी, इसके साथ अब जो हो गई है, यानी इसकी जितनी इज्जत बचाने की कोशिश, खुद शहबाज शरीफ की कमजोर हुकूमत, जितनी कोशिश हो सकती थी इसकी इज्जत बचाने की, इसके जजेस रिकमेंडेड जो हैं उनको, जूनियर जजों को प्रमोट कर दिया, लेकिन आखिरकार ये सूरत हाल को उस जगह पे ले आया कि अब इसने जूते भी खाए हैं, सबसे खाए हैं, और अब ये किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। यानी अब इसके जो बाकी दिन हैं उसमें अब ना तो इसकी हुक्म की कोई वैल्यू होगी, ना चलता फिरता एक जिंदा मजार है ये अपने ओहदे का जो इसने अपनी हरकतों से हासिल किया। यही जनरल बाजवा। अच्छा, जनरल बाजवा के हवाले से जो गुफ्तगू हामिद मीर साहब और नसीम जहरा साहबा की आपस में जो वायरल हो रही है, बड़ी भयानक, बहुत ही आप कहिए कि जनरल बाजवा के हवाले से कोई भी गिरी हुई बात यानी सरप्राइज तो नहीं करेगी किसी भी तारीख के या सियासत के तालिब इल्म को, लेकिन मतलब ये आदमी क्या इस पे कहे कि आपका सिपा सालार जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो 25 सहाफ़ियों को बिठाकर ब्रीफिंग दे रहा है और कह रहा है ये 5 अगस्त 2019 को जब कब्जा हुआ कश्मीर पे, मोदी ने जब उसको मुस्तकिल किया, और वो मीडिया को बुला के ये कह रहा था कि हम तो लड़ नहीं सकते, हमारे तो टैंकों में डीजल नहीं है। मतलब इस तरह की गुफ्तगू जो हामिद मीर ने बताई है।
تو اب آپ ہی بتائیے کہ یہ جو مقدس گائے بنا کے رکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں ادارے کا چیف رہا، اس وجہ سے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اسے کورٹ مارشل نہیں اس کا کیا جا سکتا، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، وہ ثاقب نثار ہی کیوں نہ ہو، وہ پرویز مشرف ہی کیوں نہ ہو، یا وہ جنرل باجوہ ہی کیوں نہ ہو. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اب اپنے آخری دموں پہ ہے. یہ جو ہے نا کہ آپ سابق کسی چیف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ دور اب چلے گئے ہیں. یہ پاکستان میں جو ایک کہیے کہ ایک وہ قبائلی طرح کی دوستی، قبائلی نوعیت کی طرح کی دوستی، نیشن سٹیٹ اور آئین اور قانون کو سمجھنا ہی کچھ نہیں ہے، دھڑے بندوں کی طرح جتنا چلانا تھا اس ملک کو یہ چلا، مطلب اس کو چلا کے جو نتائج حاصل کرنے تھے وہ نتائج حاصل ہو چکے ہیں. یہ آگے نہیں چلے گا اس طرح، لوگ قوم انکار کر دے گی. بہت لکی ہوگا جنرل باجوہ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، لیکن فیوچر میں اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ ہو جائے گی. ممکن ہے کہ جسٹس بندیال بھی اور ثاقب نثار سے یہ کہانی شروع ہو دوسری طرف والے چیفز کی کہ ان کو بھی آخر کار جواب دینا ہوگا اپنی آئینی طاقت جو ان کو یعنی آئین نے دی تھی اس پہ جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے اس پر ان کو جواب دینا ہوگا. آگے چلیں جی. نواز شریف اور مریم نواز کا ایک تاریخی دورہ سعودی عرب کا رہا، اور گو کہ وہ ذاتی نوعیت کا دورہ تھا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس بندیال جس دن یہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کر کے گویا جوتیاں ماری ہیں، ادھر مریم نواز نے بھی، حالانکہ وہ عبادت کے دنوں میں ظاہر ہے کہ وہ ذاتی آدمی اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت لے کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیاستدانوں کے مابین ہوتے ہیں، دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات کریں. اچھا، اس کے علاوہ جو ان کی تاریخی عزت ہوئی ہے، یعنی محمد بن سلمان نے وقت دیا ہے محمد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو اور ملاقات کی ہے، جس کے بعد خبریں یہ ہیں کہ ممکن ہے کہ $2 ارب ہمیں مزید ریلیف مل جائے. تو یہ بیسیکلی جی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی نفرت کے مریض ہیں جو ظاہر ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پہ چلی جاتی ہیں جنون میں، لیکن وہ اس بات پہ بھی غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، عید کی چھٹیاں ہیں، غور تو کیجئے کہ پاکستان میں اب تو یعنی آصف علی زرداری نے تو 300 ملین تک کہہ دیا کہ 30 کروڑ کو چھوتی ہوئی آبادی ہے، اس میں درجنوں ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، درجنوں ریٹائرڈ ججز ہیں، سابق وزرائے اعظم ہیں، صدور ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو بیرونی دنیا میں ان کے عہدے کے بعد بھی وہی عزت، پروٹوکول اور احترام ملتا ہے جو اس وقت ملا تھا جبکہ وہ عہدے پر تھے. یعنی سعودی عرب میں یہ پروٹوکول ملنا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فسادی جھوٹ بولنے والے مکار ہیں، باقی تو یہ الزام گالی دیتے ہیں نا، لفافہ لفافہ لفافہ. اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں کون سا وہ مائی کا لال ہے پیدا ہوا ہے جو محمد بن سلمان کو لفافہ دے دے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد بن سلمان نے لفافہ پکڑا ہے یا سعودی پریس نے لفافے پکڑے ہوئے. اب کیا کریں گے؟ یہ جو عزت ہوتی ہے بیسیکلی ایک شخص کی، ایک لیڈر کی، یہ بتاتی ہے ملک اور قوم کے فائدے کے لیے اس عزت کو استعمال ہونا چاہیے. میرے بھائی، یہ ہمارا لالچ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان کا جو برانڈ ہے، ہماری عزت اگر تو 2 ٹکے کی بھی پڑی دنیا میں کوئی گھسنے کو مطلب اجازت دینے کو تیار نہیں، پاسپورٹ دیکھتے ساتھ ہی، اس میں ہماری قوم میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا ہے جو کہ اس کی عزت جو ہے وہ برطانیہ میں، بھارت میں، سعودیہ میں اس کی عزت موجود ہے. تو ہمیں اس کو، ایسے آدمی کو تو ایسا آدمی اگر کہے نا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں سیاست سے، اس کو پکڑ کے اس کی منت کر کے واپس لانا چاہیے کہ بھائی تیری مہربانی ہے، بیٹھ جا. ہماری تو بات دنیا میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کی عزت ہے، بھارت میں آپ کی عزت ہے، سعودیہ میں آپ کی عزت ہے، افغانستان میں آپ کی عزت ہے، برطانیہ میں آپ کی عزت ہے. تو مہربانی فرمائیں، آپ سنبھالیں ذمہ داریاں اس ملک کی اور ہمیں کسی منزل تک پہنچائیں. ہمارا یہ اینگل ہونا چاہیے چیزوں کو دیکھنے کا. ماں سوائے نفرت اور حسد میں جل جل کے مر جائیں کہ اس کی عزت ہو رہی ہے تو ہم مطلب اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے. آخری بات میں آپ سے یہ گزارش کروں، پی ٹی آئی میں نے جو تقسیم کی ہے ٹکٹس کی، انتخابی ٹکٹس کی، اس میں پنجاب اسمبلی کے اس کے حوالے سے جو آڈیو لیکس آئی ہیں سامنے، مطلب ظاہر ہے کہ اعجاز چودھری کی آواز ہے، کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا اس کو. 1 کروڑ روپے صرف ملاقات کا مانگا جا رہا ہے، اور اس کے ٹکٹوں کی جو رشوت ہے ظاہر ہے کہ وہ علیحدہ ہے. اب اس آڈیو کال کے آنے کے بعد بھی اگر آپ اس لیے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ بہت دیانتدار ہے یا ایماندار ہے، تو خدا کے واسطے مطلب اپنی تعصبات کو تھوڑا سا نیچے کر کے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس نے فواد چودھری کو ٹکٹ نہیں دیا، اس نے حماد اظہر کو ٹکٹ نہیں دیا، اس نے شاہ محمود قریشی کو ٹکٹ نہیں دیا. کیوں؟ یہ تینوں وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. اس نے ان تینوں کو ایم پی اس کا ٹکٹ نہیں دیا. کس کو دیا؟ عثمان بزدار کو دیا ہے، ہاں مونس صلاحی کو دیا ہے. اب یعنی مجھے آپ یہ بتائیے
کہ جس آدمی نے اپنی حکومت گنوا دی، اس نے اسمبلی سب کے منع کرنے کے باوجود تھوڑی جو بھی ڈیزاسٹر اس نے اپنی سیاست میں کیا، خود کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا، وہ آج تک اس ساحرہ جادوگرنی بشرا پنکی کے کہنے پہ چلتا ہے آج تک. یعنی جو اس نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض محال اگر اس کی دوبارہ حکومت بن جائے، اس کا کینڈیڈیٹ پنجاب میں دوبارہ عثمان بزدار ہے. یہ سیکھا ہے اس نے. ایسے آدمی سے یعنی کس بات کی توقع؟ میں ظاہر ہے کہ مطلب ایک بالکل کامنٹیٹر ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا عثمان بزدار کی خدمات عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے فواد چودھری سے زیادہ ہیں؟ فواد چودھری نے کم گالیاں کھائی ہیں اس کے لیے، ہر جگہ تو کھڑا ہو کے لڑتا ہے وہ. حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، اختلافات یہ سارے کے سارے اپنی جگہ رکھیں، لیکن عثمان بزدار ان سے زیادہ اہل ہے. یہ میرٹ ہے اس کے نزدیک. میرٹ یہ ہے انصاف جو وہ خود اپنی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو وہ انصاف کرتا ہے وہ یہ ہے. باقی اس نے کس کا کیا کرنا. اچھا جی، اب اجازت آپ سے مانگتا ہوں اور گزارش اس بات کی کہ الیکشنز جب بھی ہوں دعا یہی ہے کہ ایک اچھی حکومت آئے اور نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہو، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے، ویسے دیکھیں جی اصولی طور پر تو لیول پلینگ فیلڈ وہ ہے جو اب ملنی چاہیے جو 2018 میں عمران خان کو ملی تھی کہ عمران خان اب نواز شریف جب واپس جائے تو عمران خان ڈسکوالیفائڈ بھی اور جیل میں بھی ہو. کیسا لگے گا پھر آپ کو؟ اب آپ کو سمجھ آیا کہ 2018 میں کیا بیتی تھی نواز شریف پہ. اب اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈالیں اور نواز شریف کو اجازت دی جائے کہ پورے ملک میں کمپین کرتا پھر باقی لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر ایسا ہو جائے تو یہ شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے ویسے بائی دا وے کسی کو، لیکن ظاہر ہے کہ ہونا مشکل ہے ایسا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ یہی ہونا چاہیے کہ قانون آئین کی بالادستی اور سب کو برابر کے مواقع جس میں وہ اپنی سیاسی کمپین کرے، اس کے بعد لوگوں پر جس کو جی چاہے وہ ووٹ دے کر عزت سے نواز دیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.